اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی کی ناچاکی کا خوف دامنگیر ہو تو ایک ثالث مرد کے کنبے سے اور ایک ثالث عورت کے کنبے سے مقرر کرو۔ اگر دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو خدا ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا باخبر ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور پہلو میں بیٹھنے والے رفیق اور مسافر، اپنے مملوکہ غلاموں، کنیزوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ مغرور اور متکبر اور شیخی بگاڑنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، جو خود کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم یعنی ترغیب دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے دیا ہے وہ اسے چھپاتے ہیں۔ ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور جو اپنے مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، دراصل وہ خدا اور روز جزا پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، یعنی اللہ ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جس کا مصاحب شیطان ہو وہ اس کا بہت برا مصاحب ہے، اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے۔ اور جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے، اور اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ بے شک اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر وہ ذرہ برابر نیکی ہو تو اسے 2 گنا بلکہ 4 گنا کر دیتا ہے، اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس دن کافر اور پیغمبر کے نافرمان تمنا کریں گے کہ کاش وہ زمین کے برابر کر دیے جاتے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ نشہ کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ نشہ اتر جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو، الا یہ کہ تم راستے سے گزر رہے ہو یعنی سفر میں ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کے آئے، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو کہ اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کے کچھ حصہ پر مسح کر لو۔ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی کا کچھ حصہ دیا گیا کہ وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تمہاری کارسازی اور سرپرستی اور مددگاری کے لیے کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کلموں کو ان کے موقع و محل سے پھیر دیتے ہیں، اور زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سمعنا و اسینا، یعنی ہم نے سنا مگر مانا نہیں، اور اسمع غیر مسمع، یعنی اور سنو تمہاری بات نہ سنی جائے، اور رعنا یعنی ہمارا لحاظ کرو۔ اگر وہ اس کی بجائے یوں کہتے سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور مانا، اور اسمع اور سنیے، و انظرنا اور ہماری طرف دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ درست ہوتا۔ مگر اللہ نے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لیے وہ بہت کم ایمان لائیں گے۔ اے اہل کتاب، اس قرآن پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو بگاڑ دیں اور انہیں ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتہ کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ یقیناً اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا ہر گناہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑے گناہ کے ساتھ بہتان باندھا۔